علماء کرام نے لکھا عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا، گھر میں بیوہ بہو ہے شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا، ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے ہے بھی حمل سے گھر میں نہ ٹھہرتا۔ ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا، میری ایک بات سن کے جانا۔ عبد المطلب بیٹھ گئے، حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے۔ عبد المطلب بیٹھ گئے، حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے۔ ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے عطر لگاتی ہے۔ عبد المطلب بھی کھل گیا، کہنے لگا میں خود شرماتا تھا، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، مکے والوں نے میرا سر کھا لیا، مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے، کہ تو نے بات چھیڑ دی، یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ ایران کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، یہ کوئی خاص خوشبو ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ آئے ہے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے، کہنے لگی تجھے کیا معلوم، میں تجھے کیا بتاؤں، کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں، کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں، جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ پوچھ نہیں سکتی، میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میری بات ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں پوچھ سکتی، آپ مرد ہیں آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے آواز دی بیٹی آمنہ، جی ابا ذرا سامنے تو آؤ۔ اللہ اکبر، خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہیں۔ پوچھا ہے عبد المطلب نے بیٹی برا نہ منانا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے، یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں، کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے، یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو، بیوہ ہو کر حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو۔ بوڑھی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک بھی گل کرنے کی، بات کرنے کی۔ دادی کہنے لگی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ عطر لگاتی ہو عطر لگاتی ہو، یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیتی کہاں سے ہو؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، غسل خانے میں خوشبو، میڑے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، جدھر سے گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے، آپ پوچھتے کیوں نہیں؟
جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، فرمانے لگی میرے ابا کوئی شک نہ کرو، کوئی شبہ نہ کرو، نہ میں نے کبھی عطر خریدا، نہ میں نے بازار دیکھا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا، نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا، پھر یہ عطر کہاں سے آتا ہے؟ روتی روتی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، جس پر درخت کے پاس سے گزرتے ہوں درخت کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور فرمانے لگی ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آ کر خواب میں مجھے آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز آنے والی ہے۔ پہلے ہر وقت پریشان رہتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، یتیم لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا۔ آج عبد المطلب کی مسرتوں کا وقت آیا اور وہ خوش ہوتا ہوا گھر سے نکلا، مولا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو میری جھولی بھرے گا۔ کھانے وال کی مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے عطر کی بارش کی، خوشبو ہی خوشبو آئی، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، اس نبی کا قرآن گھر میں رکھ کر، اس نبی کی شفاعت کا امیدوار ہو کر، اس نبی کی اچھی اچھی تعریف کر کر اگر تو جہنم کے انگاروں میں جائے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بعد آ جاؤ۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری بات کو نہیں مانتا میرے حوالے کر، وہ رگیں توڑوں گا جو یاد رکھے گا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دن قریب آتے چلے گئے، بالآخر وہ رات آ پہنچی، وہ وقت آ پہنچا جب میرے لال نے دنیا میں قدم رکھا۔ نہ مجھے متلی ہوئی، نہ میری طبیعت خراب ہوئی، نہ مجھے درد ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں عموماً لکھا ہے کہ اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا، اتنی تنگ دستی تھی کہ حضرت جس گھر میں تشریف لائے چراغ نہ تھا، روشنی نہ تھی۔ میری طبیعت اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ گھر میں نبی کی آمد ہو رہی اور گھر میں چراغ نہ ہو، تیل کے لیے پیسے نہ ہو۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا یقین آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ یہ تھی جہاں دو جہان کی نور نبوت آ رہی ہو وہاں مصنوعی بتیوں کا کیا کام ہے؟ الہ العالمین یہ ڈیوٹی میری لگاؤ، میں اعلان کروں گا، بشارت میں دوں گا، لوگوں کو متنبع خبردار کروں گا، لوگوں کو آگاہ مطلع کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم۔ توجہ کرنا، فرمایا میرے عیسیٰ جہالت سے دنیا بھر گئی، ضلالت سے دنیا بھر گئی، شرک سے دنیا بھر گئی، کفر سے دنیا بھر گئی، جہالت نے ڈیرے ڈال دیے، کفر نے انگڑائیاں لی ہیں، اور میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا کہ باپ کا انتظار نہ کر، اور اتنا جلدی واپس آ کے موت کا انتظار نہ کر۔ اگر باپ کا انتظار کیا میرے محبوب کے اعلان میں دیر ہو جائے گی، کم سے کم 9 مہینے لگیں گے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اپنے محبوب کو بلانے لگتا ہے وہ چاہتا ہے آن کی آن
خداوند کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا کیونکہ تیرے ذمہ ڈیوٹی ہے میرے محبوب کی بشارت کی، کالی کملی والے کی خوشخبری کی، اتنا جلدی دنیا میں جا، اتنا جلدی دنیا میں جا کہ باپ کا انتظار نہ ہو، اور واپس اتنا جلدی آ کہ موت کا انتظار نہ ہو۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اور لوگوں میں تمہارے سامنے ایک آنے والے در یتیم کی بشارت اور خوشخبری سنانے آیا ہوں جن کا نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی، سارے انبیاء بتاتے چلے گئے۔ کوئی نبی علاقے کا تھا، کوئی نبی ایک شہر کا تھا، کوئی نبی ایک ملک کا تھا، کوئی نبی ایک زبان بولنے والوں کا تھا، کوئی نبی تحصیل کا تھا، کوئی نبی صوبے کا تھا، کوئی نبی کسی برادری کا تھا، کسی خاندان کا تھا۔ فرمایا جاؤ اب جو نبی آ رہا ہے وہ ساری کائنات کا نبی ہے، انسانوں کا نبی، پرندوں کا نبی، مچھلیوں کا نبی، جنگل کے جانوروں کا نبی، جنوں کا نبی، فرشتوں کا نبی اور نبیوں کا نبی۔ تشریف لا رہے ہیں۔ جہالت اور زیادہ بڑھی سرزمین عرب میں، کفر نے وہ انگڑائیاں لی کہ ہر آدمی باہر ہو گیا۔ قریش کے خاندان میں حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت کی حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی حضور کے والد پہ، تو دیکھ کے کہنے لگی مجھ سے شادی کرو۔ حضرت عبداللہ شرم کے مارے نظریں جھکا کر نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو اس نے پھر دیکھا، کہنے لگی شاید تم نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں جو تمہیں شادی کے لیے کہتی تھی۔ اصل بات یہ نہ تھی، میں توریت کی حافظ ہوں، توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو میں نشانیاں پڑھتی تھی تیری پیشانی اس کی صداقت دیتی تھی۔ میری توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو نشانیاں ہیں تیری پیشانی ان کی گواہی دے رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کا شرف حاصل مجھے ہو جائے، اور آج تم وہ امانت کسی کے سپرد کر چکے ہو، اب میں تم سے شادی کے لیے تیار نہیں۔ خداوند کریم نے اللہ میاں عالم الغیب بڑا ہے، بے نیاز بھی بڑا ہے۔ پتہ نہیں کراچی والے اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہیں یا نہیں، وہ تو بڑے استاد، ہر معاملے میں تم بڑے استاد ہو۔ کون سی تم نے محرم کے دنوں میں آپ تو کھاتے ہیں قورمے کوفتے اور سیدنا امام حسین کی روح کو چھولوں کا ثواب بخشتے ہو۔ اور امام حسین کے گھوڑے کو بخشا کرو۔ جب میں پچھلے دنوں محرم پہ آیا تھا، جدھر سے گزرے چھولوں کی دیگ چڑی ہوئی ہے، بھئی یہ کیا ہے؟ امام حسین کی نیاز ہے۔ ارے تو کیوں نہیں کھاتا؟ اجے میں تو پہلے سے بیمار ہوں۔ آپ کھاتا پھرے سول حلوا اور سیدنا امام حسین کی قدر دیکھو، چھولے پکا پکا کے بھیج رہا ہے۔ اللہ والا بے نیاز ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ زندہ رہے اور کوئی بہن اور کوئی بھائی پیدا کیا تو لوگ اس پہ بھی انگلی رکھ دیں گے کہ چلو پورا نبی نہیں تو یہ نبی کا بھائی تو ہے، آدھا نبی تو ہوگا نا۔ بڑا عالم الغیب ہے خداوند کریم۔ شکم مادر میں ہے ابھی کہ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے، دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا، ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا۔ میرا نبی آئے اکیلا آئے، میں بھی اکیلا، میرے نبی تو بھی اکیلا، میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو، میرا ساتھی ہم سرسانی کوئی نہیں، اس
لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا۔ انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ، آج تو مر جائے، تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا۔ خدا کی قسم، امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے۔ یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی۔ فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بھی تانا دینے والا نہ ہو، پہلے یتیم بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے۔ ولادت ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے۔ فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو، وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدوں میں سلسلے آ گئے، تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی۔ نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا۔ حوادن کی دائی آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے، بچے ہاتھ میں پالے جاتے تھے، جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی۔ حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو، مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی۔ دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے، حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا۔ حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی، فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر، محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی۔ اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے۔ کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے کہا کہ حلیمہ آمنہ تم تو ایک شہر میں رہتی ہو، تم کیسے دیکھ لیتی؟ ایسا حسین تو میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ آواز آئی جبریل تم دیکھ کیسے لیتے؟ میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں۔
یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی، یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی، اور یہ آخری نبی ہے الہ العالمین۔ اب تو پیدا کیا کرو گے، اب تو ایک آیا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اب تو بنانے لگے ہو۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈھالا ہے، اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے، اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی، غلاظت سے پاک، گندگی سے پاک، صاف ستھرا چہرہ، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی، یہ تابانی کیسی، یہ چاروں طرف چمک دھمک کیسی۔ جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے۔ یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں، میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، لات سے، منات سے، عزا سے، پانی سے، درختوں سے، آگ سے، برف سے، پیپل سے، سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا۔ میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس۔ کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے، وہ رات نرالی، وہ گھر نرالا، وہ ماں نرالی، وہ باپ نرالا، وہ جگہ نرالی، تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہے۔ اور کیوں نہ بہت کچھ کہتا من موہن نبی، من ٹھار نبی، من موہن نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتانے، جب بولنی منہ پھل کھڑ دے، تیری بات دیا کیا باتانے، انوار دیا، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیاں راتا سن، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیاں راتا سن، جس رات دی تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا باتاں نے۔ وہ رات نرالی، وہ جگہ نرالی، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، غم تل گئے آگن ہارا دے، فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں نے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے، میں کمزور عورت ہوں، کوئی اور نہ آ نکلے، آمنہ کی نیت نہ پھر جائے، میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں۔ کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے، حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے یتیم کو پھر دکھا دے، اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی، بہت کچھ دوں گی، میرے یتیم کی قدر کرنا، بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے، حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، گود میں لے کے بیٹھ گئی، حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا، نہیں چلتی نہیں اٹھتی۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔ حلیمہ کے خامند نے گود میں لیا، خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا، اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی۔ اب وہ دائیاں جو پہلے جا چکی تھی
انہوں نے پیچھے جو مڑ کر دیکھا گرد غبار اڑ رہا ہے، برق رفتار اونٹنی بن گئی، بجلی کی طرح دوڑ رہی ہے۔ کوئی کہنے لگی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کوئی لٹیرا پیچھے آ رہا ہے۔ دوسری کہنے لگی تو نے تو 6 نمبر کی آنکھ اینک لگائی ہوئی ہے، آگے آگے ستارہ تو دیکھ، ایسا معلوم ہوتا ہے لٹیرا نہیں، رشد و ہدایت کا سویرا آ رہا ہے۔ حلیمہ اپنے گھر میں لے کے پہنچی، اپنے خامن کو کہنے لگی بھوک لگی ہوگی، کوئی 1-2 قطرہ دیکھ تو صحیح بکری کے نیچے دودھ مل جائے۔ چھوٹا سا برتن چھانٹ کے دیا، وہ بھر گیا، پھر دوسرا برتن مانگا، تیسرا برتن لیا۔ حلیمہ کے گھر کے برتن تو ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے سے دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے، نبی جہاں گئے برکتیں ہی برکتیں آئی۔ بچپن گزر رہا ہے، خود حلیمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، میں کبھی کبھی محبت میں آ کر، فرط محبت میں آ کر دوسری طرف کا دودھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی کہ دوسرے کا حصہ بھی انہیں کو پلا دوں، کہتی رب ذوالجلال کی قسم کبھی منہ نہیں لگایا۔ جس زبان سے خدا کا قرآن سنانا ہے، جس زبان سے اللہ پاک کی توحید بیان کرنی ہے، اس حلق میں دوسرے کا حق اگر چلا گیا تو پھر بیان کیسے ہوگا؟ نبی کے بچپن کی تعلیم ہے دوسروں کا حق نہ کھاؤ، دوسروں کا مال نہ کھاؤ، کسی کو لوٹو مت، کسی کو دجل اور فریب کے ساتھ دھوکہ نہ دو۔ آج ہماری زبان پہ ہے کہ میاں جب تک کوئی ہیرا پھیری نہ ہو کام ہی نہیں چلتا۔ اچھا اگر اسرائیل نے ہیرا پھیری شروع کر دی، آیا تو میرے لیے اور رگڑا چڑھا دیا تیرا، پھر تم جو کہہ رہے ہو کہ ہیرا پھیری کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، اگر اسرائیل نے ہیرا پھیری شروع کر دی تو کام خراب ہوگا، وہ چلتا کیوں نہیں یوں کو تیرا نہیں چلتا؟ پہلے تو ہر میدان میں اتنی صفائی ہوا کرتی تھی کہ تاجر بھی، ذمہ دار بھی، ملازم بھی، امیر بھی، غریب بھی، ہر آدمی صفائی چاہتا تھا۔ صفائی سے لو، صفائی سے دو۔ اب تو چھوٹے بڑے، امیر غریب، حاکم محکوم، تمام کے تمام رگڑا پٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ بس 34 برس گزر گئے اسلام کو کمیٹیوں کے سپرد کرتے کرتے کہ تم پرکھ کے دیکھو اسلام پتلا ہے کہ موٹا ہے۔ جو آتا ہے اسلام کو کمیٹی کے سپرد کرتا ہے، اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ لگا چل کمیٹی تجھے دیکھے گی، تو تکڑا ہے کہ ماڑا ہے، تو پتلا ہے کہ موٹا ہے، چھوٹا ہے کہ نیڑا ہے، کمیٹی تجھے پرکھ کے دیکھے گی۔ نبی کی سیرت کا یہ تقاضا نہیں، نبی نے بچپن میں دوسرے کے حق کو منہ نہیں لگایا۔ آج 70 سال کا بوڑھا ہو کر سفید داڑھی ہے اور پھر بھی دوسرے کا حق کھانے سے بعد نہیں آتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس شرک کی جڑیں پیدا ہوتے ہی اکھیڑنی شروع کی تھی، آج وہ عبادت بنا ہوا ہے۔ آج اس کو ہم نے عبادت کا رنگ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گود میں لیتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے۔ کتنی خوش نصیب مائی ہوگی جس کو حضور کی رضائی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ تو کیا جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، ایک غلام ہے، دیوانہ پروانہ ہے، اس کی کئی شادیاں ہیں، عورتیں اس کی کہتی ہیں، کئی بیویاں ہیں، ہر بیوی کہتی ہے میں نے یمن سے عطر منگا کے دیکھ لیا، میں نے فلسطین سے عطر منگا کے دیکھ لیا، میں نے مصر سے عطر منگا کے دیکھ لیا، جیسی خوشبو تیرے بدن سے آتی ہے وہ عطر کہیں ملتا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ صحابی رو پڑا اور کہنے لگا جہاں سے مجھے یہ عطر ملا ہے وہ دکان ختم ہو گئی، میں بڑا سخت بیمار تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا میرے بدن میں بڑا شدید درد ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ
نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا، اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی۔ کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دی۔ اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وحی آئے گی، کب وحی آئے گی۔ حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا؟ وہ کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں، ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائے، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھا اور قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی، اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس پر اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، دن میں مارا، رات کو مارا، شام مارا، اور حالت یہ ہوئی خود شہنشاہ کائنات نے درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 8 دن تک ہمیں کھانا دانا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. 8 دن سرکار نے بھی صحابہ نے بھی صحابیات نے بھی درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے اور انہوں نے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا, بیماری میں پھنسا ہوا ہے, ضلالت کی گمراہی کی, اور خدا کے نور کو تیرے دل میں ٹھکانا نہیں ملتا, تیرے دماغ میں خدا کے نور کو جگہ نہیں ملتی, اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملتی. بس نشے میں پھرتے ہیں کئی لوگ تو میں چودھری ہوں, میں شیخ ہوں, میں فلاں افسر ہوں, میں فلاں ذمہ دار ہوں, میری پیری بڑی چمکی ہوئی ہے. ارے تو کچھ بھی نہیں, موت نے آ کر کے تو بڑوں کو صفایا کر دیا. جب موت آتی ہے وہ صدر کو نہیں دیکھتی, وہ گورنر کو نہیں دیکھتی, وہ وزیر اور سفیر کو نہیں دیکھتی, وہ پیر اور فقیر کو نہیں دیکھتی, وہ تو یکدم آ کر کے جھٹکا مارتی ہے. اللہ اللہ اکبر. کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے آنے سے سیکنڈ پہلے بھی. عرض کر رہا تھا طائف کی مار دیکھو, مکے کے بازاروں کی مار دیکھو, خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور کا لہو لہان چہرہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے ہاتھ سے دھویا, حضور کا خون مبارک بہا, لباس تر بتر ہو گیا, سیدہ زینب لپٹ گئی, او لوگوں میرے ابا کو نہ مارو, بیٹی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے. لے کر آئی تھی کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. ایسی صورت میں بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا, اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں, او سردار کائنات, او شہنشاہ کائنات, او امام الانبیاء, او نبیوں کا نبی, او فرشتوں کا نبی, اور مارنے والے مکے کے لوگ مار مار کر کے ہر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. ایک دن پہاڑ میں تشریف فرما ہے, اکیلے تشریف فرما ہے. ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا, پتھر اٹھایا اور سر مبارک میں دے مارا, لہو کی دھار دور جا کے پڑی. پھر بھی کچھ نہیں فرمایا, مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا, جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے, کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے. ابو جہل کی پیشانی جا کر زخمی کی, کمان ماری اس کے ماتھے میں, اور تم نے کیا سمجھا؟ لواری سمجھ رکھا ہے, اکیلا سمجھ رکھا ہے, میں بھی زندہ ہوں, وہ میرا بھتیجا ہے. کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا اور آ کے کہنے لگا میرے بھتیجے خوش ہو جا, تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. حضور نے کوئی جواب نہ دیا. کہا تو سنا نہیں, غم نہ کرنا, میں تیرا چچا زندہ ہوں, میں بدلہ لے آیا ہوں. فرمایا چچا جان اگر لوگوں سے میں نے بدلے لیے معاف کرنا کون سکھائے گا؟ جب مارنے والا مجھے مار کے چلتا ہے, رب ذوالجلال کی قسم میں تو اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں. اگر مجھے خوش کرنا ہے کلمہ پڑھ, اللہ کی توحید کا اعلان کر, میری رسالت کا اقرار کر. اگر مجھے راضی کرنا ہے میں کسی کو مارنے پہ راضی نہیں. صحابہ کرام کے پیٹ پہ اگر پتھر بندھے ہوئے ہیں, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں, وزن برابر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. آپ لیتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آپ اٹھ بیٹھے, پشت پہ نظر پڑی فاروق اعظم کی, دیکھ کے رونے لگے. بوریے کے نشانات پیٹھ میں موجود ہے, پشت میں موجود ہے, اور میرے آقا کیسر و کسرا کے شہنشاہ ایش کرتے ہیں, شہنشاہ کائنات کا یہ حال ہے. فرمایا فاروق گھبرانا, آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم آج گدوں میں ہی رہ لیے, زیبائش میں ہی رہ لیے,
इसी में फंस करके रह गए। से वसीनत हो, बड़ाई हो, ऊंची बिल्डिंग हो, और एक काम तो उसका है जिसको खुदावंद करीम ऊंचा ईमान अता फरमाते हैं। आज जितनों को कब्र में रख के आते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम उनको बाग में गुलशन में छोड़ के आए हो? वो जाने और रब की जात जाने क्या बनता है। बाकी हमने ये तो देख लिया अच्छी तरह से, जब कोई मर जाता है कई लीडर आगे आ जाते हैं, खानदानी लीडर, बिरादरियों के लीडर, ओ मियां कफन सुन्नत के मुताबिक देना, ओ मियां गुसल सुन्नत के मुताबिक देना। चौधरी साहब, शेख साहब, मिर्जा साहब, खान साहब गुसल सुन्नत के मुताबिक दे देंगे, कफन सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। मगर इस बात का क्या इलाज है? इस मरने वाले ने 60 बरस तक फर्जों की छुट्टी रखी, फर्जों की परवाह न की, वाजिबात की परवाह न की, हराम और हलाल की तमीज न की। खुद ही मसले बना लिए, खुद ही बना ले। आखिर जी मुफ्त की तो शराब भी हलाल है, मुफ्त की तो शराब भी हलाल है। पता नहीं कौन सी किताबों में आता है ये मुफ्त की शराब भी हलाल है। एक इल्म है जो बाजारों में घूमता, खुद ब खुद ही हुई, न किसी के पास पढ़ने जाओ, न सीखने जाओ, न बताने जाओ, न शागिर्दी की जरूरत है, न किसी बात की जरूरत है, वो खुद ब खुद हासिल हो जाता है। वरना उलमा जो इल्मदार लोग हैं उनकी तो जिंदगी का माकूल हिस्सा लगता है, तब जाकर के दीन का इल्म हासिल होता है। और किसी अल्लाह वाले की खिदमत में रहने से ही इश्क पैदा होता है। ये इश्क नहीं, नमाज न रोजा, लेना न देना, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ये इश्क नहीं है। अगर यही इश्क होता तो बिलाल का चमड़ा न उधेड़ा जाता, यही इश्क यूं बनता अबू फकीहा की पसलियां न तोड़ी जाती, जनीरा की आंखें न निकाली जाती कि चलो अपने टल्लियां खड़काओ, घुंघरू बजाओ और इश्क का इजहार कर लो। बल्कि इश्क तो वो था जो सहाबा किराम ने करके दिखाया। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन लोगों को ऐसा ताल्लुक था, टुकड़े तो हो गए, कीमा तो बन गया, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। उलमा इकराम ने सही मायनों में इश्क का हक अदा करके दिखलाया। उन पर मुसीबतें आई, तकलीफ आई, कुछ भी हुआ, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करते थे अल्लाह वाले। शदाइद आए, अलाइम आए, हवादिसात ने परेशान से परेशान किया। मजाक पर मजाक भी लोग करते थे। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। लखनऊ के कुछ लड़कों ने मजाक का प्रोग्राम बनाया, मजाक का प्रोग्राम बनाया और जाके कहने लगे मौलाना एक जनाजा है, आप जरा चलकर जनाजा पढ़ाएं। और एक लड़के को कफन पहना करके यूं ही लिटा दिया मजाक के लिए कि जब मौलाना अल्लाह अकबर कहेंगे तू कफन समेत खड़े होके कहने अल्लाह अकबर, दिल लगी होगी। मौलाना चले गए। उसकी हरकत करने से मौलाना समझ गए कि ये जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। फरमाया वारिस कौन है? किसी ने कहा मैं हूं। फरमाया दिल से कहते हो जनाजा पढ़ा दूं? हाँ हाँ पढ़ा दो। 3 दफा पूछा, खड़े होकर के फरमाया अल्लाहु अकबर, नियत बांधी। अब वो जो मजाकिये थे ना छोकरे करने लगे, खड़ा हो, उठ। जब तक दूसरी तकबीर हो गई अल्लाहु अकबर, पहले शीशी करते थे, फिर कहने लगे ओ उठ तो सही। तीसरी तकबीर हो गई, एक ने जोर से कहा तुझे नींद आ गई। जब तक चारों तकबीर हो गई सलाम फिर गया। मौलाना ने जूते पहनते हुए फरमाया अब तो क़यामत ही में उठेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अब तो क़यामत ही में उठेगा। अल्लाह वालों के साथ जिसने तमस्खुर उड़ाया, जिसने मजाक किया, जिसने उनकी तौहीन की, जिसने उनकी बेइज्जती की, खुदावंद करीम दुनिया ही में बाज़ मर्तबा इंतकाम लेते हैं। अल्लाह वालों की करामतों के हम लोग मुनकिर थोड़े ही हैं। हम तो ये बात नहीं मानते कि जी फला दरवेश जो है वो रेत की चीनी बना देता है। आजकल बड़ी जरूरत है यार, 2-4 दरवेश पैदा करो, चीनी बड़ी महंगी है, कुछ हम भी बनवा लेंगे यार 20-10-20 में। यूं कर रेत की चीनी बना देता है, फूक मारी और रेत की चीनी बना दी। और चलो दूसरी 10-12 रुपए शेर मिलती है, 2-2.5 तो देगा फकीर।
ऐसी ऐसी चीजें बड़ी याद रखे कि जो फलां बुजुर्ग थे उन्होंने लड़की का लड़का बना दिया। लो अल्लाह वालों का यही ठेका रह गया बस, लड़की का लड़का बना दिया। लड़के थोड़े हैं आगे कोई ना, वली इसीलिए बनता और कोई काम नहीं उसको। वली तो दीनदारी करके तो वली बनता है, नबी की गुलामी के सदके में वली बनता है, नबी की जूतियों के सदके में वली बनता है, नबी की सुन्नत पे मर मिटने से वली बनता है। हमने देखा ऐसे ऐसे वली, शामली का मैदान है, हाफिज जामिल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते फिरते हैं, मुस्कुराते फिरते हैं। अंग्रेज से मुकाबला है, गोरों से लड़ाई है। खुदा की कसम मैं तो ऐसे बुजुर्गों का गुलाम हूँ जो मुसल्ले पे भी मुजाहिद, मुसल्ले पे शब्बेदारी करते थे, घोड़ों की पीठ पे चढ़कर जिहाद करते थे, काफिर के मुकाबले में खड़े होकर तलवार चलाया करते थे। उनका तो ये कहना था मुसल्ला बेच खंजर ले, मुसल्ला बेच खंजर ले, खबरदार बन के टकराने को है तेरी फकीरी से शहंशाही। टकरा जा, तलवार लेकर मैदान में खड़ा हो जा। अंग्रेज से मुकाबला किया, आंख में आंख डाल करके गोलियां मारी, गोलियां चलाई। खुदा की कसम सपा सलारी के फराइज से आज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दे रहे हैं। हजरत हाफिज जामिल साहब शहीद है, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि है। सारे वली शामली के मैदान में अंग्रेज के मुखालिफ, अंग्रेज के मुकाबले में जिहाद कर रहे हैं। तुम एक का तो नाम लो कि फला कुव्वत के मुकाबले में जिहाद किया। खुदा की कसम सैयदा अताउल्लाह शाह साहब बुखारी अल्लाह ताला की करोड़ा रहमत नाज़िलो, मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे आमीन कहो। सारी उम्र मिर्जाइयों के खिलाफ जिहाद में गुजार दी, खत्म नबूवत के दुश्मनों के खिलाफ काजी सानाम शुजाबादी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, चौधरी अफजल हक, इन तमाम बुजुर्गों ने नबी की नबूवत के लिए जिंदगी खत्म कर दी। हम तो उन काबिर के गुलाम हैं, उन वलियों को मानते हैं, उन बुजुर्गों को मानते हैं जो अंग्रेज के भी दुश्मन थे, जो खत्म नबूवत के खिलाफ चलने वालों के भी दुश्मन थे, जो नबी की नबूवत के चोरों को पकड़ते थे और जिन्होंने सहाबा किराम की असमत के चोरों को पकड़ा और उनका मुकाबला किया। और जाओ पूछो दिल्ली की जामे मस्जिद के जीने से कि मिर्जा मजहर को गोली कहाँ लगी थी। ये लोग बहुत बड़े मैदान के मालिक थे और इनसे करामतों का ज़हूर भी होता था। शामली के मैदान में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे में गोली लग गई, पेशानी में अंग्रेज ने गोली मारी। कहां गए वो लोग? अब तो कोई गोली मारेगा तो नोट की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो हलवे की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो किसी और चीज। अरे अंग्रेज ने गोली मारी नानोतवी की पेशानी में, खून की धार दूर जाके पड़ी, नीचे बैठ गए। हजरत गंगोही ने देखा, पूछा मौलाना क्या बात है? कहा हजरत गोली दिमाग में ठहर गई। नजर जवाब दे गई, हाय हाय खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देख, मेरी तेरी लिखी हुई नहीं। हिंदुस्तान वालों से जाके पूछो, दिल्ली वालों से पूछो, मुजफ्फरनगर वालों से जाके पूछो, मेरठ और आगरे के लोगों से जाके पूछो, उस जमाने के लोगों से जाके पूछो कि हजरत गंगोही आगे बढ़े और हाथ फेरा और दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर दिया। खुदा की कसम फरमाते हैं ऐसा जख्म मिला गोया निशान भी बाकी न रहा। नारे तकबीर, अलमाए देवबंद, अलमाए देवबंद, कारी मोहम्मद अली। ये लोग तो बहुत बड़ी हस्ती के मालिक थे। हजरत हाजी साहब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करने के लिए पंजलासा एक जगह है जिला अंबाले में, उस गांव में हाजी साहब थे। अंग्रेज ने घेरा डाल लिया चारों तरफ से। जिस मकान में छुपा रखा था मुरीद ने, उस मकान का अंग्रेज को पता लग गया। जब उस मकान का दरवाजा खोला तो एक रौ साहब थे, रोने लगे, इलाही मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, अल्लाह वाला पकड़ा गया। अंग्रेज ने दरवाजा खोला,
अफसर ने अंदर जाके देखा, इत्तला देने वालों को डंडे मारे कि तुमने गलत खबर दी, यहां है ही नहीं। सारा मकान देख के आया। जब वो चला गया और रौ साहब अंदर गए, जाके देखा हाजी साहब मसल्ले पे बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। पूछा हजरत यहाँ तो अफसर आया था। फरमाया पता नहीं, मैं तो तिलावत कर रहा हूं, मुझे कोई खबर नहीं। और लोग भी ऐसे वफादार थे। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानी रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अंग्रेज ने गांव का चारों तरफ से घेरा दे लिया। उन्होंने कूड़ा रखने के लिए जंगल में एक ठिकाना बना रखा था, भूसा, उसमें बिठा दिया। तोप मार मार कर सारे गांव का नाश कर दिया, खत्म कर दिया। लोगों को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, सबने मार खा ली। मगर मौलाना का पता किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बतलाया। आज जाके देखो, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी और मौलाना हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की दोनों वहां पे सोए हुए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है और आपके खसाइल और जो शमाइल हैं, आपके जो आदात और अखलाक हैं, वो कुरान शाहिद है, हदीस मौजूद है, नबी का किरदार मौजूद है। और नबी का किरदार देख कि खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते हैं, खुद नंगा रहकर दूसरों को पहनाते हैं। हुजूर तशरीफ फरमा है, सब कह दो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लड़का क्या अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरी अम्मा के पास कुर्ता नहीं। हुजूर ने फरमा दिया इस वक्त मेरे पास भी नहीं। वो फिर आके अर्ज करने लगा, ओ मेरे आका ये कुर्ता जो आपने जेब तन फरमाया हुआ यही मांग रही है। कौन है दुनिया में जो खुद नंगा होकर किसी को उतार के देगा? हदीस की किताबों में मौजूद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्ता उतार कर तय करके बच्चे के हवाले कर दिया। खुद नंगे हो बैठे, कुरान आया वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़ूद मलूमन महसूरा। और मेरे नबी मैंने कब कहा है इतना दो के नंगे हो बैठो? जवाब दिया मेरे परवरदिगार जब रहमत की चादर उड़ा के भेजा है, अब जवाब कैसे दूं? रहमत वाली चादर तो खुद उड़ा के भेजा है। तेरे नबी ने कुर्ते उतार कर गरीबों को दिए, तेरे नबी ने अपने पेट पे पत्थर बांधे दूसरों को खाने खिलाए, तेरे नबी ने सर्दी में गर्मी में तकलीफ उठाई दूसरों को आराम पहुंचाया। और नबी के किसी सुन्नत पे तो मैं और आप अमल करना सीख लें। सहाबा किराम की जान को वो बनी जो आज उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। किसकी जरूरत है, किसकी मजाल है कि आज सहाबा किराम की रीस करे? निगाह नबूवत ने उनको ऐसा रंग दिया था, और खुदा की कसम सहाबा वो कमाल के लोग थे। हुजूर उस्ताद थे, सहाबा शागिर्द थे। हुजूर इमाम थे, सहाबा मुक्तदी थे। हुजूर पीर थे, सहाबा मुरीद थे। हुजूर जर्नैल थे, सहाबा सिपाही थे। हुजूर वजीर थे, सहाबा हुजूर सदर थे मदीने की रियासत के। मेरे आका के अबू बकर फारूक आजम वजीर थे। क्या कहना है इन लोगों का जिनको इमामुल अंबिया से ऐसी बड़ी निस्बत कायम हो गई। आज मुसलमान सिर्फ जलसे करता है, सिर्फ इधर उधर की कहने सुनने वाली बात करता है। अमली मैदान में आओ, वरना तुम्हें मालूम है खुदावंद के करीम जब सजा देने पे आते हैं फिर ऐसा पकड़ते हैं छुड़ाने वाली कोई ताकत नहीं। जाओ समरकंद बुखारी की गलियों से जाके पूछो, जहां पर इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने एक एक वक्त में 2.5 लाख लोगों को नबी की हदीस पढ़ाई। आज इमाम बुखारी की वो मस्जिद शराब खाना बना हुआ है। लेकिन महबूब जहां रहता हो उसकी हर चीज से प्यार होता है। ये मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, वैसे समझाने के लिए कहता हूं। मजनू को एक ऊंट वाला आदमी मिल गया। उसने मजनू ने पूछा कि तू कहां चला है? तो मशहूर तो था ही, लोग जानते थे कि ये मजनू ने कहा लैला के शहर चलाऊं कि मेरा सलाम कहियो बहुत बहुत कि अच्छी बात।
आधा मील वो ऊंट वाला चला, फिर दौड़ के भाग के उसे रला, कहने लगा मेरा पैगाम याद है? कि हाँ याद है। कि जोर जोर से सलाम कहना। आधा मील 1 मील फिर चला वो ऊंट वाला, फिर दौड़ के मिल गया, हत्ता के उस शहर में ही पहुंच गया जहां उसने जाना था। ऊंट वाला कहने लगा रे मेरा सर खाते खाते तूने ये वक्त कर दिया, तू खुद ही जाके सलाम कह ले, अब तो शहर वही आ गया, मैं क्या कहूंगा। तो जब शहर के उस इलाके में गया जहां लैला रहती थी, तो गली से कुत्ता निकला। मजनू ने बैठ के कुत्ते के पांव चूमने शुरू कर दिए। लोग कहने लगे पागल है, गधा है, दीवाना है। मौलाना रूम फरमाते हैं, कहने लगा पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईंचे बहुत, पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईंचे बहुत, गुफ्त मजनू गाहे गाहे कुए लैला रफ्ता बहुत। लोगों ने कहा पागल, कुत्ते के पांव चूम रहा है, तेरी अकल मारी गई। मजनू कहने लगा पहले अपनी आंखों का तो इलाज करो, तुम्हें कुत्ता तो नजर आता है, ये नजर नहीं आता, ये आया किसकी गली से है, निकला किसकी गली में से है। जब दिल में कोई बात समा जाए फिर यही हाल बना करता है। जंगल में बैठा हुआ मजनू उंगली से लकीरें निकाल रहा था, कुछ लिख रहा था और देख रहा था। किसी ने पूछ लिया क्या कर रहा है यहाँ जंगल में बैठा हुआ? कहने लगा गुफ्तु नक्शे नामे लैला मी रकम, गुफ्तु नक्शे नामे लैला मी रकम, खातिरे खुदरा तसल्ली में देहम। कहने लगा लैला का नाम लिख लिख कर देखता हूँ, तसल्ली देता हूँ अपने दिल को। अर्ज करने का मकसद ये कि जब दिल में किसी की बात समा जाए फिर उसकी शक्ल से, फिर उसके पैर की खाक से, हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। तो मुसलमान जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह पाक ने जिस नबी की मोहब्बत दिलों में डाली है उसकी हर चीज से फिर प्यार होना चाहिए। अब जो जमात नबी के साथ सारी जिंदगी रही हो, आखिरी वक्त तक जिस जमात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया हो, वो जमात कितनी मुमताज होगी, वो कितनी शान वाली जमात होगी कि मामूली लोग तो नहीं है। और इनकी बड़ी खुसूसियात हैं। मसलन एक काफिला चल रहा है और वो काफिला और वो लश्कर भी कितना खुशकिस्मत होगा जिसमें खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। पानी खत्म हो गया, गर्मी थी, शिद्दत की बड़ी तकलीफ हुई लोगों को भी जानवरों को भी। तो सहाबा किराम ने मशवरा किया और इकट्ठे होकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में आए कि जी पानी नहीं है, जानवरों को बड़ी तकलीफ है और आदमियों को बड़ी प्यास है, बड़ी तकलीफ है, आप अल्लाह पाक से दुआ फरमाए। जनाब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। अब आ गई मेरे महबूब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पानी मांगा था, मैंने उनको पानी दिया। इस तरीके से कुरान कहता इदरिब बिअसाकल हजर, लकड़ी पत्थर में मारो। उन्होंने पत्थर में आसा मारा, हमने फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, हमने 12 चश्मे जारी कर दिए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी। ओ मेरे नबी, आज मैं अगर आपसे भी लकड़ी लगवाऊं, इसी तरह से आपको भी लक्कड़ पत्थर में मारनी पड़े, फिर कलीम में और हबीब में क्या फर्क होगा?